یہ سرکار غوث العظم دستگیر کا، اور ساری زندگی ایک تمنا کرتے رہے کہ عبد القادر کی تمنا ہے کہ اگر اللہ مجھے نوازے، اور اللہ نے بہت نوازا تھا۔ اس دور میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خانقاہ کے مطبخ سے، یعنی لنگر کھانے سے جو پیاز اور لہسن کا کچرا پھینکا جاتا تھا، وہ 7 اونٹوں پہ لاد کر پھینکا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے تو 70 کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن میں کچھ محتاط ہو کر بات کرتا ہوں کیونکہ قادریوں کو یہ نہ سمجھے کہ میں مبالغہ کرنے لگا ہوں۔ آپ غور کریں، اس قدر لنگر میں سے جو ہے، اور پھر بھی کہتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ روئے زمین کا ہر انسان میرے دسترخوان پہ کھانا کھائے۔ اب دھیان دے، توجہ، روئے زمین کا ہر انسان میرے دسترخوان پہ کھانا کھائے۔ میرے مرشد آپ کی زبان سے نکلی اور پورا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دسترخوان پہ کائنات کا انسان کھانا کھائے۔ آپ کو فرمایا ہوئے 900 سال بیت گئے، لیکن 900 سال سے ہر دن کوئی ایسا نہیں جاتا جب خانقاہوں میں غوث پاک کے نام کا لنگر نہیں بچتا اور لوگوں کو کھلایا نہیں جاتا، بلکہ ہر ولی کی نیاز سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ یہ میرے مرشد کی شان ہے، جب ان کا دن آتا ہے تو مہینہ بھر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اور مہینہ بھر تو الگ بات ہے۔ ارے ہم تو 10ویں کو نیاز کرے پھر بھی 11ویں کہتے ہیں، پہلی کو نیاز کرے پھر بھی 11ویں کہتے ہیں، تیسری کو کرے پھر بھی 11ویں کہتے ہیں۔ یہ کیا شان ہے؟ تاریخ کوئی بھی ہو، لیکن اگر نام غوث پاک کہا جائے تو پھر وہ 11ویں ہی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے نام پہ جتنا کھلایا جائے، کسی کا نام کے نام پہ اتنا کھلایا نہیں جائے۔ تمنا ہے کھلانے کی، یہاں تو کھانے کی تمنا ہے، سب کا چھین کے کھا لیں۔ اور غوث پاک کی شان یہ کہ میں کھلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جانتے تھے کہ کھانے سے غلاظت بنتی ہے اور کھلانے سے خوشبو بنتی ہے۔ لوگوں کو جس دن کھلانے کی فضیلت پتہ چلے گی، پھر وہ صرف کھلاتے رہیں گے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ کی حدیث میں پڑھا کہ جب کوئی کسی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے، یہاں مسلمان کی قید نہیں ہے، ہمارا مذہب آفاقی مذہب ہے، یہاں مسلمان کی قید نہیں ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں رسول اللہ کا فرمان ہے، جو کسی انسان کو ایک لقمہ کھلاتا ہے، ایک لقمے کے بدلے میں کھلانے والے کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے گرا دیے جاتے ہیں۔ 7 پردے گرا دیے جاتے ہیں ایک لقمے کے بدلے میں، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 1000 کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی تم نے کسی کو ایک لقمہ کھلایا تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 7000 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک لقمے پہ اتنا فاصلہ ہے تو پیٹ بھر کھلانے پر کتنا، اور ایک کو کھلانے پر اتنا تو ہزاروں کو کھلانے پہ کتنا۔ اسی لیے الحمدللہ اولیاء کرام کے ماننے والے موقع تلاش کرتے ہیں، 11ویں آئے تو کھلائے، 6ٹھی آئے تو کھلائے، ربیع الاول آئے تو کھلائے، 22ویں آئے تو کھلائے۔ لوگ جو ہے وہ مخالفت کیے جا رہے ہیں، سنی کھلاتا جا رہا ہے، اور جو کھلاتے ہیں اللہ اس کے رزق میں برکتی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ جنتیوں کی علامت ہے کھلانا، جنتیوں کی نشانی ہے کھلانا، جنتیوں کی نشانی ہے کھلانا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کوئی حدیث بھی تو پیش کرو نیاز کا ثبوت کا ہے، ہم کہتے ہیں تمہیں کیا خبر، بخاری پڑھتے ہو یہ نہیں پڑھتے کہ ایک نچنیا نے کتے کو پانی پلا دیا تو وہ جنت میں چلی گئی، کتے کو پانی پلانے پہ جنت میں چلی گئی۔ یار نچنیا پانی پلائے کتے کو تو جنت میں جائے، جو بندہ دسترخوان بچھا کر ولیوں کے نام سے اہتمام اور عزت سے لوگوں کو کھلائے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کو مرتبے کیا ملیں گے۔ اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ نطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ اس میں امیر غریب کی کوئی قید ہی نہیں ہے۔ بہرحال بات دور نہ نکلے، طرز یہ کر رہا تھا، بڑی فضیلت ہے کھلانے کی، بڑی فضیلت ہے مدد کرنے کی، اسی لیے اللہ کا ہر ولی کھلانے والا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے متعلق میں نے پڑھا، ان کے خانقاہ کا خرچ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا، کہ اس دور میں سینکڑوں روپے ہوتا تھا مہینے کا۔ ایک دن خلجی کو پتہ چلا
یہ بہت کھلاتے ہیں، اس تو ان کے پاس پیسہ آتا کہاں سے؟ تو اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو اور وزراء کو کہہ دیا کہ تم نذرانے دیتے اس لیے وہ کھلاتے، اور لوگ ان کے یہاں جا کر ہجوم کرتے ہیں، سب نذرانے دینا بند کر دو، کوئی ان کو نذرانہ نہ دے، پھر دیکھے کہاں سے کھلاتے ہیں۔ جس دن سپاہیوں پہ پابندی لگ گئی، حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ مطبخ کا خرچہ 10 گنا بڑھا دیا جائے، مطبخ کا خرچہ 10 گنا بڑھا دیا جائے، اس کو پتا چلے کہ ہم تیرے نذرانوں پر نہیں کھلاتے، ہم تیرے نذرانوں پہ نہیں کھلاتے۔ اللہ والوں کی شان یہ الگ ہے، اور کھلانے سے جتنا سکون ملتا ہے، کوئی اللہ کے لیے کھلا کر دیکھے، آج سکون کے متلاشی ہو نا، کھلانے کی رسم ختم ہوگی، اللہ کے لیے کسی کو کھلا کر دیکھو۔ اور قرآن نے جہنمیوں کی صفت بیان کی ہے کہ جہنم میں جو جائیں گے اہل جنت، اللہ سے عرض کریں گے مولا ہم جنت میں آ گئے، ذرا ہم دیکھیں بھی تو جہنم میں کون کون گیا، اس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پردے ہٹا دے گا، دیکھ لو، جاؤ بات کرو۔ تو وہ جہنم میں جھانک کر کے جہنمیوں کو جب عذاب میں گرفتار دیکھیں گے تو وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو بہت ساری وہ وجہ بیان کریں گے، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوگی لم نکو نطعم المسکین، کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بڑی فضیلت ہے کھلانے کی۔ تو بہرحال جو بھی مصیبت زدہ آئے اس کی مصیبت دور کرنی چاہیے۔